ناول تلام نگری، رائٹر عائشہ منیر، قسط نمبر 5۔ انستاسیہ مشق سے لوٹتے ہوئے محل کی لمبی خاموشی راہداریوں سے گزرتی جا رہی تھی۔ اس کے گہرے نیلے لباس کا کنارہ زمین پر ہلکا سا گھسیٹتا جا رہا تھا جسے وہ بڑی احتیاط سے اٹھائے ہوئے تھی۔ اس کی چال میں ایک ایسی شائستگی تھی جو ایک شاہی خاندان کی نشانی ہوتی ہے، لیکن اس کے چہرے پر گہری سوچوں کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ عقوبت جو ادب سے اس کے چند قدم پیچھے چل رہا تھا اپنے ہی خیالات میں الجھا ہوا تھا، لیکن اس کی نظروں کا مرکز صرف انستاسیہ تھی۔ اس کی نگاہیں بار بار انستاسیہ کے چہرے پر جا ٹکتی تھیں، جیسے اس کے ذہن میں ایک سوال چبھ رہا ہو جو زبان پر لانے کی ہمت نہ کر پا رہا ہو۔ آج دوپہر جب وہ انستاسیہ کی طبیعت پوچھنے اس کے کمرے میں گیا تھا تو وہاں موجود نہیں تھی۔ عقوبت کے دل میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن کیا وہ شہزادی سے یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا تھا؟ کیا وہ اس رشتے میں اتنا حق رکھتا تھا؟ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے بے ساختہ اپنے خیالات کو دبانے کی کوشش کی۔ اچانک انستاسیہ نے گردن موڑی اور عقوبت کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک غیر متوقع سی چمک تھی، جیسے وہ اس کے دل کی حالت کو بانھ چکی ہو۔ عقوبت، کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ انستاسیہ کی نرم اور گہری آواز نے راہداری کی خاموشی کو توڑ دیا۔ اس لمحے عقوبت کو محسوس ہوا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ عقوبت نے گہری سانس لی۔ وہ عقوبت جو میدان جنگ میں دشمنوں سے بے خوف ٹکراتا تھا، اس لمحے شہزادی کے سامنے خاموش ہو گیا تھا۔ کیوں وہ ہمیشہ انستاسیہ کے سامنے ہچکچاتا تھا؟ وہ جو ہر کسی سے بے خوف سوال کرتا تھا، یہاں کیوں اپنے دل کی بات زبان پر لانے سے ڈرتا تھا؟ عقوبت کی نظریں جھک گئیں۔ نہیں ملکہ عالیہ، کچھ نہیں، اس نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس کی خاموشی میں چھپا ہوا اضطراب انستاسیہ سے پوشیدہ نہ تھا۔ انستاسیہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ عقوبت کی خاموشی میں چھپے الفاظ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کچھ بھی کہے بغیر اس نے دوبارہ رخ موڑا اور آہستہ آہستہ اپنے قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ عقوبت نے بھی قدم بڑھا دیے۔ اس کا دل اس وقت ایک جنگ کا میدان بنا ہوا تھا۔ سیاہ محل میں اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ بالکونی میں کھڑے اس کے سفید بال چاند کی روشنی میں ایسے لہرا رہے تھے جیسے انہیں اس کا موقع کبھی کبھی ملتا ہو۔ جادوگر تلام عموماً اپنے بالوں کو چوگے سے ڈھکے رکھتا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کے جسم سے ٹکرا کر گزرتے اسے سکون بخش رہی تھی۔ کچھ دیر اس طرح ہی کھڑا ہونے کے بعد وہ اندر کی طرف بڑھا۔ سامنے اسے سرخ مفلر پڑا نظر آیا۔ آگے بڑھتے اس نے اپنے ہاتھوں میں مفلر اٹھایا۔ آنکھوں کے سامنے نیلی آنکھوں کا عکس چھایا جس پر وہ مسکرا دیا۔ اگر یہاں بونا موجود ہوتا تو وہ اس بات پر یقین نہ کر پاتا کہ جادوگر تلام اکیلے کمرے میں کھڑا ایک مفلر کو ہاتھ میں پکڑے مسکرا رہا تھا۔ پانیوں کے قبیلے میں اس وقت چہل پہل تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ ان سب میں اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے انستاسیہ ایک چائے خانے میں بیٹھی چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی۔ اس نے کچھ دور کھڑے عقوبت کو دیکھا جو اپنی نظریں چاروں طرف رکھے ہوئے تھا۔ شہزادی انستاسیہ نے سنہری مخملی پوشاک پہنی ہوئی تھی جو اس کی نیلی آنکھوں کی چمک کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ لباس کے کناروں پر سفید فر لگا تھا جو اسے سردی سے بچا رہا تھا۔ سر پر سفید مخملی ٹوپی تھی جس کا اندرونی حصہ نرم فر سے مزین تھا۔ سردی سے سرخ پرتی ناک اور گال اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ اس نے سنہری کڑھائی والے دستانے اور سفید فر والے نیلے بوٹ پہنے ہوئے تھے جو برف میں بھی اسے گرم اور محفوظ رکھ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے آج محل میں اپنا آپ قید میں محسوس ہو رہا تھا۔ گزشتہ ہوئے ثانیوں کی وجہ سے اس کے اعصاب تھک چکے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس وقت ہر چیز کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ انستاسیہ کے دل میں عجیب سا اضطراب تھا۔ اس کے ذہن میں کچھ خلشیں گردش کر رہی تھیں جو اس کے سکون کو چھینے ہوئے تھیں۔ اپنی سوچوں میں گم اس کی نظر سامنے ایک بچی پر پڑی جو کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کی ایک کلائی پر گہرا زخم تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ شہزادی فوراً تیزی سے اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ انستاسیہ نے نرمی سے بچی سے پوچھا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہ بہت درد کر رہا ہے، بچی نے آنسوؤں سے بڑی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ بچی نے سسکیاں لیتے ہوئے ہاتھ اٹھایا اور زخم دکھایا۔ تمہیں پتہ ہے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ زخموں کو منتمل کرنے کی۔
وقت، اپنے زخموں کو وقت کی دار پر چھوڑ دو، وہ خود سب سنبھال لے گا۔ شہزادی نے پیار سے بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے زخم کو غور سے دیکھنے لگی۔ زخم گہرا تھا، لیکن شہزادی نے ایک سکون بڑا سانس لیا اور نرمی سے کہا۔ بچی نے حیرت سے شہزادی کی طرف دیکھا۔ لیکن یہ زخم بہت گہرا ہے، کیا وقت واقعی اسے ٹھیک کر دے گا؟ بچی نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ پہلے یہ دیکھو کہ تمہارا زخم کتنا گہرا ہے اور جان لو کہ وہ کتنا وقت لے گا۔ شاید کچھ زخم ساری عمر بڑھنے میں لگ جائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم انہیں بڑھنے کا موقع نہ دو۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے بچی کے ہاتھ پر نرمی سے پٹی باندھی۔ اس وقت خود کو تکلیف میں مت ڈالو، اگر تم اسے مسلسل تکلیف دو گی تو یہ اور بڑھ جائے گا۔ تم کون ہو؟ بچی نے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور شہزادی کی طرف دیکھتے ہوئے، شہزادی انستاسیہ ہوں۔ انستاسیہ نے مسکراتے ہوئے اس بچی کو دیکھا جو اب پھر ہنستے مسکراتے ہوئے بچوں کے ساتھ جا کر کھیلنے لگی تھی۔ درد اور زخم زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان کو خود پر حاوی ہونے دیں گے تو ہم کبھی سکون نہیں پا سکیں گے۔ اس نے وہاں کھڑے سوچا کہ وہ کیوں ہر چیز کو خود پر حاوی کر رہی تھی۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خود کو بھی وقت کی دار پر چھوڑ دے گی۔ خود کو ہر طرح کی سوچوں سے آزاد کرتے ہوئے وہ سر پر چوگا برابر کرتی مڑی ہی تھی کہ اس کی نظریں سامنے کی طرف اٹھی تھیں اور وہی ساکت رہ گئی تھی۔ ہاں، وہ جادوگر تلام تھا۔ دل نے تصدیق کی تھی، وہ اسے ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ لوگوں کے رش میں دوسرا وجود بھی ساکن کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے ہر چیز وہیں تھم گئی، جیسے وقت نے ان کے درمیان رکنے کا فیصلہ کیا ہو۔ انستاسیہ کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ اسی وقت برف باری شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، جہاں سے برف کی نرم نرم رویاں زمین پر اتر رہی تھیں، اور وہ ایک لمحے کے لیے بھول گئی کہ وہ کہاں ہے۔ پھر نظریں ان سبز آنکھوں کی طرف مڑی، لیکن یہ کیا؟ وہ وہاں نہیں تھا۔ اچانک دنیا پھر سے اپنی ڈگر پر چلنے لگی، جیسے سب کچھ پہلے کی طرح ہو گیا ہو۔ لیکن انستاسیہ کا دل اب بھی ان لمحوں میں پھنس گیا تھا جب وہ اور تلام ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، جیسے دنیا کا باقی سب کچھ ایک خواب ہو۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ پھیلتے ہوئے سیاہ محل کو اپنی گرفت میں لے رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، گویا ہر ذی روح سانس روک کے منتظر تھا کہ اب کیا ہوگا۔ محل کے ایک قدیم اور وسیع کمرے میں دو نفوس بیٹھے تھے، ہر ایک اپنے خیالوں اور کاموں میں گم۔ ایک جانب جادوگر تلام تھا جو ایک موٹی پر اسرار کتاب میں غرق تھا، اور دوسری جانب بونا جو اس کے بازو پر مرہم لگا رہا تھا۔ بونے نے مرہم لگاتے ہوئے دھیرے سے سر اٹھایا اور تلام کی جانب دیکھا۔ آپ نے شہزادی کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ اس کی آواز میں ملال اور تجسس کی آمیزش تھی۔ تلام نے ایک گہری سانس لی، جیسے کسی پرانے زخم کو چھونے کی کوشش کر رہا ہو۔ کتاب کو دھیرے سے بند کیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یقین کرو، میں اسے دوبارہ مارنا نہیں چاہتا تھا، اس نے دھیمی بوجھل آواز میں کہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں جتنا بھی اس کی حفاظت کروں، میں ہی سب سے بڑا خطرہ ہوں اس کے لیے۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی شائستگی تھی جو دل کو چھو جانے والی تھی۔ وہ صرف تبھی جی سکے گی جب میں اس سے دور رہوں گا۔ یہ الفاظ ادا کرنا تلام کے لیے کسی جنگ سے کم نہ تھا۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی اس کی اندرونی کشمکش کو ظاہر کر رہی تھی۔ بونا جو اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا، ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر دھیرے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر انسان کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھے اور آگے بڑھے۔ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ابھی تک ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے آپ حال میں بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ بونے کی باتوں نے جیسے تلام کے دل کی کسی گہری پرت کو چیر دیا۔ تلام نے سر جھکا لیا۔ بونے کی باتیں اس کی روح کو چھو رہی تھی، مگر وہ ابھی بھی اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ شہزادی سے دور رہ کر آپ یہ جنگ جیت سکتے ہیں؟ بونے نے نرمی سے پوچھا۔ تلام ایک سرد آہ بھری اور اس کی آنکھوں میں دکھ اور ضد کا ملا جلا عکس تھا۔ نہیں، اس نے دھیرے سے کہا، لیکن میں یہ جنگ جیتوں گا، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ کمرے کی خاموشی اب اور بھی بوجھل ہو چکی تھی۔ تلام کا فیصلہ حتمی تھا، مگر اس کے اندر کا درد بونے سے پوشیدہ نہیں تھا۔ بونے نے آخری بار تلام کی طرف دیکھا اور دل میں یہ سوچ کر باہر نکل گیا کہ شاید ایک دن تلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، مگر تب تک بہت کچھ تباہ ہو چکا ہوگا۔ میری قسمت مجھے تم سے دور لے جانا چاہتی ہے، مگر دل تمہیں چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا۔ کاش میں تمہیں اس دنیا کی ہر تکلیف سے بچا سکوں۔
مگر شاید میری محبت ہی تمہاری سب سے بڑی آزمائش ہے۔ محل کے باہر ہوا میں سرگوشیاں تھیں، جیسے کائنات بھی اس فیصلے پر سوگ منا رہی ہو۔ ایک خوشگوار سرد صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ پانیوں کے محل کی فضا میں کھنکی کی لطیف لہریں تیر رہی تھیں۔ سردیاں پورے جوبن پر تھی، برف باری کسی بھی لمحے شروع ہو سکتی تھی۔ محل کی ہر سمت چمک دمر، رونق اور مصروفیت کا سما تھا۔ محل کے اندرونی حصے میں زندگی کی ہلچل اور دربار کی تیاریوں کا شور تھا۔ ان تمام ہلچلوں کے درمیان شہزادی اناستاسیا اپنی شاہانہ شان سے سنہرے حاشیوں والی سرخ پوشاک میں اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کے قدموں کی چاپ راہداریوں میں گونج رہی تھی اور پیچھے بانو خاموشی سے اس کی پیروی کر رہی تھی، ہمیشہ کی طرح اپنی خدمت کے لیے تیار۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اچانک اناستاسیا کی نگاہ باغ کی دوسری جانب جا ٹھہری، جہاں عقوبت ایک سپاہی کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ عقوبت کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت واضح تھی، جیسے وہ خط کے مندرجات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی باتوں سے ایسے لگتا تھا جیسے وہ سپاہی سے کسی اہم سوال کا جواب مانگ رہا ہو۔ شہزادی نے ایک لمحے کے لیے اپنی رفتار سست کی، اس منظر کو بغور دیکھا اور پھر اپنے خیال کو جھٹکتے ہوئے اپنے لباس کی لمبی سرخ چادر کو سنبھالتی پروقار انداز میں دربار کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس کے ذہن میں ایک عارضی سا سوال ابھرا، مگر دربار کے اہم معاملات کی کوشش نے اسے جلد ہی وہیں مرکوز کر دیا۔ جنگل پر گہری خاموشی کا راج تھا، جیسے ہر ذی روح کو سانس لینے سے روک دیا گیا ہو۔ سرد ہوا کے جھونکے درختوں کے پرتوں میں سرسراہٹ پیدا کرتے، وقفے وقفے سے کسی خوفناک جانور کی چیخو پکار اس خاموشی کو چیرتی، مگر جلد ہی وہ آوازیں بھی جنگل کی تاریکی میں تحلیل ہو جاتی۔ اس ماحول میں دو نفوس کھڑے تھے، خاموشی سے تاریکی میں ڈوبے ہوئے۔ لوفر نے اپنی سرد آنکھوں کا زاویہ اس عورت کی طرف کیا جو دیوانوں کی طرح بے چین جنگل میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود سرخ انگوٹھی بار بار اس کی انگلی کے گرد گھوم رہی تھی، جیسے وہ کسی ناپاک ارادے کی منتظر ہو۔ بتائیں مجھے میرے آقا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ عورت اچانک لوفر کے سامنے رکی اور جھکتے ہوئے التجا بھری آواز میں بولی۔ اس کی آواز میں خوف، بے چینی اور وفاداری کی جھلک صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھیانک تھا، آدھا انسانی اور آدھا راکشسی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی عام مخلوق نہیں تھی۔ لوفر نے اس کے التجا کرنے پر اپنی گردن کو معمولی سا خم دیا اور پھر ایک زوردار قہقہ لگایا جس کی گونج جنگل کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ اس کی ہنسی کی دہشت سے جنگل کے سبھی درندے لرز اٹھے اور ان میں سے کچھ نے اپنی جان بچانے کے لیے پناہ مانگی، جیسے وہ بھی اس شیطانی منظر کا حصہ نہ بننا چاہتے ہوں۔ تمہاری آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ لوفر کی گونجتی ہوئی آواز جنگل کی فضا میں باز گشت بن کر پھیل گئی۔ تبھی اس عورت کی نظر لوفر کے پیچھے سے ابھرتے ہوئے ایک عجیب و غریب جانور پر پڑی۔ وہ جانور ایک سیاہ رنگ کا خوفناک ڈریگن تھا، جس کے پر اندھیری رات کی طرح وسیع اور تاریک تھے۔ اس کی سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں شعلوں کی مانی جل رہی تھی اور اس کا جسم سیاہ دھویں میں لپٹا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس کے نوکیلے پنجے زمین پر کھینچتے ہوئے خوفناک آواز پیدا کر رہے تھے، جبکہ منہ سے نکلتی بانپ نے فضا کو مزید بھیانک بنا دیا تھا۔ عورت کا دل دہل گیا، مگر لوفر کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے وہ اس منظر کا پہلے سے منتظر ہو۔ رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا، سردی کی ٹھنڈی ہوائیں اپنے جوبن پر تھیں۔ عقوبت کی نظریں چاند کی روشنی میں چمکتے باغ کے درمیان موجود فوارے پر گئی، جہاں پانی کی دھار شور مچا رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے گردن پھیر کر دیکھا تو اناستاسیا کو کھڑا پایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی کی جھلک تھی۔ بیٹھے رہو، اناستاسیا نے کہا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم کچھ دنوں سے پریشان ہو، اناستاسیا نے بات کا آغاز کیا، اپنی آواز میں نرم لہجہ شامل کرتے ہوئے۔ عقوبت نے گہری سانس لی اور اپنی کہانی سنائی۔ میری ایک بہن تھی جو مجھ سے 20 سال پہلے بچھڑ گئی۔ تب میں صرف 5 سال کا تھا۔ میں ان 20 سالوں سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں دکھ کی جھلک تھی۔ لیکن کل مجھے ایک خط موصول ہوا جس میں میری بہن کے بارے میں خبر ملی ہے، اس نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ اناستاسیا نے اچنبھے سے پوچھا، تو کیا تم خوش نہیں ہو؟ عقوبت نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کی مسکراہٹ ادھوری تھی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اسے کیسے ملوں گا۔ کیا وہ مجھے پہچانتی بھی ہوگی؟
اور وہ کہاں رہی ہوگی؟ ان 20 سالوں میں اس نے کیا کچھ برداشت کیا ہوگا؟ انستاسیا نے اس کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سب مشکل چیزیں بھی ایک دن آسان ہو جاتی ہیں، اس کی آواز میں سکون تھا۔ پھر انستاسیا کی نظریں چمکتے چاند کی طرف گئیں۔ اس کی سوچوں میں گہرائی تھی اور چاند کی روشنی ان کی گفتگو میں خوابوں کی نئی پرتیں شامل کر رہی تھی۔ یاد رکھو قوت، کبھی کبھی رہنمائی بھی آسمان سے ہی ملتی ہے، اس نے کہا، اور ان دونوں کی آنکھوں میں چمکنے والے ستارے جیسے خوابوں کی امید جگمگا اٹھی۔ اس لمحے میں وقت جیسے رک گیا ہو اور ان کی روحیں ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے میں محو ہو گئیں۔ باغ کی ٹھنڈی ہوا میں ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے تھے، جن کی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی۔ انستاسیا ان پھولوں پر نظریں جمائے کھڑی تھی، کسی گہری خیال میں گم، لیکن اس کے چہرے پر وہی نرم سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی جو وہ ہمیشہ دوسروں کے سامنے رکھتی تھی۔ اس کی نظریں آہستہ آہستہ وانیا کی طرف اٹھی، جو خوش دلی سے مسکراتے ہوئے پھولوں کا تاج بنا رہی تھی۔ وانیا کے ہاتھوں میں پھولوں کے نازک پتے چمک رہے تھے اور وہ باتیں کرتے ہوئے اپنی بہترین دوست کے لیے یہ تاج تیار کر رہی تھی۔ دور ایک گوشے میں عقوبت اپنی جگہ پر خاموشی سے کھڑا انستاسیا کو دیکھ رہا تھا۔ آج وہ اسے کچھ افسردہ لگ رہی تھی، جیسے اس کے دل میں کوئی غم چھپا ہو، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس درد کو چھپا رہی تھی۔ عقوبت نے ایک گہری سانس لی اور نظریں ہٹا لی۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر پھر بھی کچھ جان نہ پایا۔ انستاسیا آسمانی رنگ کی دلکش پوشاک میں کسی خواب کی طرح لگ رہی تھی، جیسے وہ اس دنیا کی نہیں بلکہ کسی اور ہی جہاں کی مخلوق ہو۔ اس کے سرخ بالوں کی لٹیں کمر تک بکھری ہوا کے ہلکے جھونکے سے لہرا رہی تھی اور وہ اب وانیا کے ساتھ ہنس کر کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کی ہنسی کا نغمہ ہوا میں بکھرتا ہوا عقوبت کے دل کو چھو گیا تھا۔ وہ اس نظر کو اپنے اندر قید کر کے واپس پھیر چکا تھا۔ وانیا نے آخرکار وہ تاج مکمل کر لیا اور نرمی سے انستاسیا کے دل پر سجا دیا۔ انستاسیا نے جب تاج سر پر پہنا تو وہ کسی پری جیسی لگنے لگی۔ اپنی سراہی دار گردن کو ذرا سا خم دے کر اس نے ایک شاہانہ ہنسی چھوڑی، جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ تاج اس کی شان بڑھا رہا ہے۔ عقوبت کا دل دھڑک اٹھا، اس نے اپنے جذبات کو چھپائے رکھا۔ دوسری طرف دیوار کے قریب چھپے جادوگر تلام کی نظریں بھی انستاسیا پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی تیز آنکھیں ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھی، خاص طور پر انستاسیا کی مسکراہٹ اور وہ تاج جس میں پھولوں کا جادو سمٹ آیا تھا۔ تلام نے سرد سانس بھری اور دل ہی دل میں کچھ بڑبڑایا، پھر اس نے بمشکل اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھائے، جیسے وہ کوئی بڑا فیصلہ کرنے والا ہو۔ اس کے دل میں کسی خوفناک سازش کا آغاز ہو چکا تھا اور وہ اپنی جگہ سے خاموشی سے ہٹ گیا۔ باغ کی خوبصورتی اور اس کے اندر چھپی سازشوں کا یہ ملاپ کسی خاموش طوفان کا پیش خیمہ تھا، اور عقوبت کی بے چین نظریں اس بات کا اشارہ دے رہی تھی کہ سب کچھ ویسا نہیں تھا جیسا دکھائی دیتا تھا۔ سیاہ محل کی دیواریں رات کی تاریکی میں یوں لگ رہی تھی جیسے اندھیروں نے انہیں نگل لیا ہو۔ فضا میں عجیب سا خوف اور تناؤ چھایا ہوا تھا۔ قدموں کی ہلکی چاپ محل کے پرانے کتب خانے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ جادوگر تلام کی نظریں سامنے تھی، وہ ہر آواز کو محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کتب خانے کے دروازے تک پہنچا، اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اپنا ہامتا ہوا پریشانی کے عالم میں اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ تلام نے خاموشی سے کتب خانے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر اپنی نشست پر برجمان ہوا۔ کمرے کی تاریکی میں صرف شمع کی مدھم روشنی جلمل کر رہی تھی، جس کی ہلکی سی روشنی میں بونے کا چہرہ مزید پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ تلام نے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ بولے۔ بونا لڑزتی آواز میں بولا، کیا آپ کو معلوم ہے، پانیوں کے لوگوں نے جنگل سے 2 لاشیں برآمد کی ہیں۔ ان لاشوں کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ بونا ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے الفاظ جمع کر رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، مجھے لگتا ہے کہ یہ لوفر کی طرف سے تنبیہ ہے، وہ ہمیں اپنی آمد کا پیغام دے رہا ہے۔ تلام نے گہری سانس لی اور بونے کی بات سنتے ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی اور محتاطی چھا گئی تھی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، وہ بولا جیسے خود سے بات کر رہا ہو۔ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی تلخی ابھری، لیکن اس جنگ کا انجام کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ کتب خانے کی خاموشی میں شمع کی لو دھیرے دھیرے تھر تھرا رہی تھی، جیسے کمرے میں پھیلتے خوف کی گواہی دے رہی ہو۔ تلام کی نظر دروازے پر جا ٹھہری اور بونے نے بے بسی سے تلام کی طرف دیکھا۔
ایک عجیب سی بے چینی دونوں کے دلوں میں بس چکی تھی۔ رات کی تاریکی میں وہ خاموشی سے قدم اٹھاتا ہوا ایک پرانے بھاری دروازے کے سامنے رکا۔ اس کی نظریں سرد اور چہرہ پرسکون تھا، لیکن دل کی دھڑکنوں میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ اس نے آہستگی سے حال نما کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک ناگوار سی جسمانی بو اس کے نتھوں سے ٹکرائی۔ کمرے کی نیم تاریکی میں سامنے دو لاشیں سفید کپڑے سے ڈکی پڑی تھی، جن کے وجود کا بوجھ فضا میں خوف کی لہریں بکھیر رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے لاشوں کی طرف بڑھا۔ پہلی لاش کے قریب پہنچ کر اس نے کپڑے کا کنارہ تھام کر آہستہ سے ہٹایا۔ جیسے ہی سفید کپڑا سرکا، اس کی نظر کندھے پر موجود سرخ نشان پر گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت کھڑا رہا، جیسے کسی پرانی یاد کی گہری کھائی میں گم ہو گیا ہو، لیکن جلد ہی اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نشان کا مطلب کیا ہے۔ اس نے دوسری لاش کی طرف رخ کیا اور بے دلی سے وہ کپڑا بھی ہٹا دیا۔ دوسری لاش پر بھی وہی سرخ نشان تھا، بالکل پہلے جیسا۔ کچھ دیر وہ جنگل کے اندر اس جگہ پر موجود تھا جہاں سے لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔ رات کا سناٹا ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے قدموں کی چال میں ایک پراسرار خاموشی گھل رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس مقام کے قریب پہنچا جہاں لاشوں کی جگہ پر ارد گرد داغیں باندھ کر حدود مقرر کی گئی تھی۔ زمین پر جھکتے ہوئے اس نے خون کے تازہ دھبے دیکھے جو رات کی نمی میں چمک رہے تھے۔ ہاتھ کو سیدھا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں سرخ خنجر نمایاں ہوا جس نے وہاں موجود خون کے دھبوں پر چلایا تھا۔ اس نے خنجر کو غور سے دیکھا۔ وہ اس پر لگے خون کے نشانوں میں کوئی راز تلاش کر رہا تھا۔ خنجر کو چہرے کے سامنے لے جا کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ ماضی کی ایک دھندلی یاد اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ وہی سرخ دھبے، وہی وحشیانہ نشان جو آج کے منظر سے حیرت انگیز طور پر مشابہت رکھتے تھے۔ اس کا دماغ تیزی سے ان واقعات کو جوڑنے لگا۔ ماضی میں بھی اس نے ایسی ہی جگہ پر خون کے دھبے دیکھے تھے، اور آج برسوں بعد وہی خنجر پر لگا خون پھر اس کے ہاتھ میں تھا۔ قسمت کیسا کھیل کھیل رہی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کہانی سب کو کہاں لے جائے گی۔ کون سی کڑی تھی جو ماضی سے جڑی ہوئی تھی، اور وہ ماضی کیا تھا جو 20 سال پہلے گزر چکا تھا۔ یہ کھیل کب ختم ہوگا، اور سب سے اہم سوال، اس کا انجام کون لکھے گا؟ کیا وہ واقعی اس کہانی کا انجام بدل سکے گا، یا یہ داستان اسی دردناک ماضی کے پلوں تلے بہہ جائے گی؟ وقت شاید ہاتھ سے نکل رہا تھا، اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا۔ نہ جانے یہ سب سمجھنا کس کے بس کی بات تھی، کیونکہ کہانی پر اختیار حاصل ہونا ضروری تھا، اور وہ اختتام جو شاید آپ چاہ کر بھی بدل نہ سکیں۔ عقوبت نے گھوڑے کو ایک طرف باندھتے ہوئے قبیلے کی گہما گہمی سے گزرتے ہوئے دھابے میں قدم رکھا۔ وہاں موجود آدمیوں سے مختصر مگر ضروری معلومات لینے کے بعد وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ اس کی نظریں سامنے موجود تنگ سی راہداری پر تھی جو اسے ایک پرانے اور بوسیدہ کمرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ اتنی ہلکی تھی کہ جیسے وہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ بہہ رہی ہو۔ دل میں بے چینی اور جذبات کا طوفان تھا، مگر چہرے پر ضبط اور سنجیدگی۔ کمرے کے قریب پہنچ کر اس نے سر جھکا کر اندر جھانکا تو یاسمین سامنے کھڑی نظر آئی۔ وہ کسی کام کے لیے تیار ہو رہی تھی، شاید قبیلے کی معلومات میں مشغول ہونے کا ارادہ تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں ماضی کی تلخیاں چھپی تھی۔ عقوبت نے گلا صاف کیا تاکہ اسے اپنی موجودگی کا احساس دلائے۔ یاسمین نے اس کی طرف چونک کر دیکھا، اور ایک لمحے کے لیے دنیا تھم سی گئی۔ عقوبت کی سرمئی آنکھیں یاسمین پر جمی تھی، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کرنا چاہتا ہو۔ یاسمین کی آنکھوں میں حیرانی اور جذبات کا طوفان تھا۔ وہ اپنی جگہ جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ کیا یہ سب حقیقت تھی؟ وہ بھائی جسے وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، آج اس کے سامنے ایک مضبوط اور جوان مرد بن کر کھڑا تھا۔ برسوں کی دوری کے بعد یہ لمحہ شاید خواب جیسا تھا۔ عقوبت نے مزید وقت ضائع کیے بغیر آگے بڑھ کر یاسمین کو گلے لگا لیا۔ یاسمین کا دل جیسے بند گیا تھا۔ وہ ایک دم سے آنسوؤں کا سیلاب روک نہ سکی۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموش ماحول میں گونج رہی تھی، جیسے ہر دیوار ان کی داستان سن رہی ہو۔ یاسمین کی کمر پر سیاہ چادر لہرائی، اور اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہننے والی سرخ انگوٹی ہلکی سی روشنی میں چمک رہی تھی، جیسے ان کے درمیان کوئی پرانا رشتہ پھر سے زندہ ہو رہا ہو۔ عقوبت نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے اس کے آنسو پونچھے۔ یاسمین، میں واپس آ گیا ہوں، اب کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسا بھروسہ تھا جو سالوں کے بچھڑے رشتے کو مضبوط بنا رہا تھا۔
یاسمین نے عقوبت کی آنکھوں میں جھانکا اور وہی بائی پایا جس کے ساتھ بچپن کی یادیں جڑی تھی، وہی بائی جس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تھا۔ رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ چاند کی ہلکی روشنی میں عقوبت اور یاسمین ایک خستہ حال جھونپڑی میں بیٹھے تھے، جہاں دیواریں بھی ان کی طرح کمزور اور ٹوٹے ہوئے خوابوں کی داستان سناتی تھی۔ ان کے رشتہ داروں نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ان کے لیے زندگی کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ بھائی ہم کیا کریں گے؟ یاسمین نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ عقوبت نے دل کو مضبوط کرتے ہوئے جواب دیا، ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے یاسمین، ہمیں کسی نہ کسی طرح جینا ہوگا۔ لیکن رات کی خاموشی میں آسمانوں نے ایک زوردار طوفان کی نوید دی۔ بادلوں نے آہستہ آہستہ گرنا شروع کیا اور کچھ ہی لمحوں میں بارش کی بوندیں زمین پر گرنے لگی۔ آندھی کی آوازیں کمرے کے باہر سنائی دینے لگی، جیسے قدرت نے ان کے لیے کوئی اور امتحان طے کر دیا ہو۔ عقوبت اور یاسمین جھونپڑی کے ایک کونے میں ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے، لیکن طوفان کی شدت بڑھتی گئی۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی، جھونپڑی کی چھت ایک طرف سے ٹوٹ گئی۔ دونوں بچے خوف کے عالم میں باہر کی طرف دوڑے، لیکن طوفان کی طاقت نے انہیں الگ کر دیا۔ یاسمین کی آواز گم ہو گئی اور عقوبت کو صرف اپنی بہن کی پکار سنائی دی۔ عقوبت کہیں مت جاؤ، لیکن طوفان کی شدت نے اس کی آواز کو اپنے میں سمو لیا اور یاسمین اس کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ عقوبت نے خوف سے دل کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن بارش اور ہوا نے اس کی آنکھوں سے سب کچھ چھین لیا۔ اسی لمحے ایک اجنبی شخص نے اسے اپنے آغوش میں لے لیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ عقوبت نے جھانک کر دیکھا تو ایک مضبوط آدمی اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمہیں محفوظ جگہ پر لے جاؤں گا لڑکے، یہ طوفان بہت خطرناک ہے۔ عقوبت نے ایک لمحے کے لیے جھجک محسوس کی، لیکن پھر وہ اس شخص کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی بہن یاسمین کہاں ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس وقت اپنی جان بچانا بہت ضروری ہے۔ جب وہ شخص عقوبت کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، عقوبت کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی جھلک تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، لیکن اس کی بہن کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ یتیم بچے ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے، مگر عقوبت کے دل میں امید کا چراغ روشن تھا کہ وہ ایک دن دوبارہ ملیں گے۔ پتھروں کے ڈھیر پر نظر جمائے جادوگر تلام کی سوچوں کی دنیا میں ایک لمحے کے لیے ہی سب کچھ مچل گیا تھا۔ اس کے ذہن میں بمبر چل رہے تھے، جب اچانک اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایک جھٹکے سے اس نے مڑتے ہوئے اپنے سرخ خنجر کو سامنے کی طرف وار کیا، جیسے کوئی زوردار دھماکہ ہو، لیکن اس کی توقعات کے برعکس سامنے والا بھی ہوشیار تھا۔ اس نے خنجر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا جیسے یہ کوئی کھیل ہو۔ جادوگر تلام کی آنکھیں چمک اٹھی۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے بے یقین ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو اس کی شناخت کی گواہی دے رہی تھی۔ بہت دیر سے ملاقات نہیں ہوئی جادوگر تلام، اس نے تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا جس میں چلاکی کی چمک تھی۔ لوفر اس کی یہ بات سن کر تلام زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی نظریں ساکت ہو گئی، جیسے پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شخص اس کی زندگی کا ایک خطرناک حصہ ہے، جس کے ساتھ اس کی تاریخ کی گہرائیوں میں چھپے راز جڑے ہوئے ہیں۔ لمحہ بہ لمحہ ہوا کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، فضا میں تناؤ کا ایک طوفان چھپا تھا۔ جادوگر تلام نے اپنے خنجر کو ایک لمحے کے لیے واپس کھینچا، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ آیا یہ ایک دوستی کا پیغام ہے یا ایک نئی جنگ کا آغاز۔ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک آ گئی۔ یہ لمحہ نہ صرف اس کی زندگی میں ایک موڑ تھا، بلکہ اس کی تقدیر کی گہرائیوں میں بھی ایک نئی داستان لکھنے والا تھا۔ لوفر کے چہرے پر مسکراہٹ کی چمک اور تلام کے دل کی دھڑکن کی تیزی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جیسے کہ کائنات کا ایک راز دونوں کے درمیان میں سمویا ہوا ہو۔ اب یہ واضح تھا کہ کھیل ختم نہیں ہوا، بلکہ ایک نئی شروعات ہو رہی تھی۔ عقوبت یاسمین کو اپنے ساتھ محل لے آیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ انستاسیہ کو آگاہ کر دینا چاہیے، لیکن دل میں ابھرتے خیالات کو جھٹکتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا کہ بعد میں بتائے گا۔ اس وقت صرف یاسمین اس کے لیے اہم تھی۔ اس کی نظریں یاسمین پر جا کر ٹھہر گئی، جو مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود سرخ انگوٹھی کو انگلی میں گھماتے خوشی کا اظہار کیا۔ وہ لمحہ عقوبت کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ یاسمین کی موجودگی جو اسے خوشی دے رہی تھی، اس کہانی کو کس موڑ پر لے آئے گی یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی تو شاید وہ یاسمین کو کبھی نہ لاتا۔ کاش اسے معلوم ہوتا کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ یاسمین کے چہرے کی چمک اور انگوٹھی کی سرخی جیسے ایک خفیہ چنگاری تھی۔
جو اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک نئی کہانی کا آغاز کر رہی تھی۔ ابھی ان دونوں کو ساتھ بیٹھے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یاسمین کو خاموش رہنے کا کہتے ہوئے عقوبت نے دروازہ کھولا، مگر ٹھٹک کر رکا کیونکہ اس نے انستاسیہ کو کھڑا پایا۔ اسے جب احساس ہوا کہ شاید اسے اپنی شہزادی کو یہ بات بتا ہی دینی چاہیے تھی۔ اس نے پورا دروازہ کھولا۔ جب انستاسیہ کی نظریں سامنے بیٹھی یاسمین پر گئی تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ یاسمین کی نظریں سیاہ سے سرخ ہوئیں، لیکن پلک جھپکتے ہی اس نے دوبارہ اپنی سیاہ مسکراتی آنکھوں سے انستاسیہ کو دیکھ لیا۔ وہ اپنے وہم کو جھٹک کر عقوبت کی طرف مڑی۔ کچھ دیر بعد عقوبت انستاسیہ کے ساتھ یاسمین کے سامنے کھڑا ان دونوں کو ایک دوسرے سے مخاطب کروا رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ دونوں کے درمیان ایک پل بن سکے، لیکن اندر کی بے چینی اسے چپکے چپکے گھیر رہی تھی۔ ابھی ان دونوں کو ساتھ بیٹھے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ یاسمین بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے جاگ رہی تھی۔ اس کی نظریں نیچے زمین پر لیٹے ہوئے افق پر گئیں جو گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ آہستگی بستر سے اٹھی، اتنی احتیاط کے ساتھ کہ عقوبت کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ دیوار پر لٹکا اپنا سیاہ چگا اتارا، قدموں کو دھیرے دھیرے اٹھاتے ہوئے بغیر شور کیے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر آتے ہی یاسمین نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے وہ کسی خطرے سے بچ نکلی ہو۔ محل کی راہداریوں میں دیے قدموں چلتے خدمت گاروں اور پہرے داروں سے بچتے ہوئے اپنا راستہ طے کیا۔ وہ انستاسیہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جب کمرے کے سامنے پہنچی تو ارد گرد کا جائزہ لیا کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ بستر خالی تھا اور یاسمین نے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ کچھ ہی لمحے بعد اسے بالکونی میں انستاسیہ نظر آئی، جو رات کے آرام دہ کپڑے پہنے ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھا رہی تھی۔ یاسمین کی آنکھوں میں نفرت کی چمک تھی، اس کا دل آگ میں جل رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ انستاسیہ کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی، اس کا آدھا چہرہ دھیرے دھیرے ایک بھیانک راکشس کی شکل اختیار کرنے لگا۔ اس کے ہاتھوں کی رگیں پھول گئیں، ناخن لمبے اور خوفناک ہو گئے، آنکھوں میں وحشیانہ جنون صاف نظر آنے لگا۔ وہ بالکونی کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔ انستاسیہ سے چند ہی قدم کے فاصلے پر اچانک جیسے ہی یاسمین نے بالکونی کی دہلیز پر قدم رکھا، اسے ایک شدید جھٹکا محسوس ہوا۔ وہ پیچھے دور جا کر گری۔ کچھ لمحے کے لیے وہ سنبھلی، لیکن پھر دوبارہ قدم بڑھایا، مگر اس بار بھی بالکونی کی دہلیز پر پہنچتے ہی اسے ایک زبردست دھچکا لگا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی دیوار اس کے اور انستاسیہ کے درمیان کھڑی تھی۔ وہ چکرا کر زمین پر گری، لیکن غصے سے پھر اٹھی۔ اسی لمحے کمرے میں جادوگر تلام نمودار ہوا۔ یاسمین نے اپنی نظریں انستاسیہ سے ہٹا کر تلام پر جمائیں۔ وہ غضب کے عالم میں اس کی طرف بڑھا اور بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اس نے یاسمین کو گردن سے پکڑا اور زور سے زمین پر پٹک دیا۔ یاسمین درد سے کڑا اٹھی تھی، لیکن وہ بھی کمزور نہ تھی۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ تلام پر جھپٹی، مگر اب تلام بھی اپنے اصلی بھیانک روپ میں آ چکا تھا۔ تلام نے یاسمین کی گردن دبوچ لی اور اسے دیوار سے زور سے ٹکرا دیا۔ یاسمین کی سانسیں بند ہونے لگی اور وہ بے بسی سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں موت کا خوف نظر آنے لگا تھا، لیکن تلام کے چہرے پر کوئی رحم نہ تھا۔ وہ یاسمین کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور عقوبت اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں تلام اور یاسمین پر جم گئیں۔ عقوبت کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ یاسمین سے تلام کا دھیان بھٹکتے دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے فرار ہوتی وہ کمرے سے غائب ہوئی تھی۔ تلام نے اسے ہاتھوں سے نکلتے دیکھ کر عقوبت کی طرف بڑھا۔ اس نے عقوبت کے کالر کو پکڑا اور غصے میں داڑا تھا، اپنی بہن کو قابو میں رکھو، وہ اب کبھی انستاسیہ کے قریب نہیں نظر آئے۔ عقوبت حیرت کے عالم میں ساکت کھڑا تھا۔ تلام کی نظروں میں انستاسیہ کے لیے جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ اسے توڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ آج اس نے سب کچھ کھو دیا ہے، جیسے زندگی کی تمام امیدیں اس سے چھین لی گئی ہوں۔ اس کا سانس گھٹنے لگا اور وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کا دل جیسے سینے میں پھنس گیا تھا اور وہ اپنی آخری سانسوں پر تھا۔ تلام کب کا جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد انستاسیہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ کمرے کی حالت تباہ حال تھی، جیسے ابھی ابھی یہاں ایک جنگ لڑی گئی ہو۔ تلام تیز قدموں کے ساتھ یاسمین کا پیچھا کرتے ہوئے ایک گھنے اور سنسان جنگل میں پہنچ چکا تھا۔ درختوں کی سرسبزی کے پیچھے ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر یاسمین کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔
دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ اچانک اس کی پیٹھ کے پیچھے کچھ حرکت ہوئی، ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ گئی۔ وہ فوراً پلٹا تو سامنے لوفر تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا تھا، آنکھوں میں عجیب سی چمک، گویا شکار اپنے جال میں پھنس چکا ہو۔ تو تم یہاں تک پہنچ ہی گئے، لوفر کی آواز میں بے پناہ زہر تھا۔ تلام کے لب سختی سے بنچ گئے، اس نے اپنی مٹھیوں کو مضبوطی سے بینچا اور ہاتھ میں تھامے ہوئے سرخ خنجر کو بلند کیا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر لوفر کے ہاتھ میں موجود سیاہ خنجر پر پڑی، وقت جیسے رک گیا۔ دونوں خنجر ہوا میں بلند تھے۔ جب وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو خنجروں سے ایک عجیب سی توانائی نکلی اور ان کے ہاتھ ہلکے سے کانپنے لگے، جیسے دونوں خنجروں کی قوتیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں۔ اچانک ارد گرد آگ کا ایک بڑا دائرہ بھڑک اٹھا، جنگل کی خاموشی چیخوں پکار میں بدل گئی۔ ان دونوں کے درمیان صرف ایک جلتا ہوا حلقہ تھا، جس کے اندر وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں موت کی لکیر ڈھونڈ رہے تھے۔ تلام نے لمحہ ضائع کیے بغیر خنجر کو پھینکا اور لوفر کی طرف لپکا، تیز رفتاری سے اس کی گردن تک پہنچا اور پوری قوت سے دبوچ لیا۔ لوفر کے لبوں پر ایک مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ یہ مزے کی بات ہے نا، جتنا تم اسے بچانے کی کوشش کرو گے، اتنا ہی تم خود کو کمزور محسوس کرو گے۔ لوفر کی آواز سرد تھی۔ تلام کی آنکھوں میں غصے کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھوڑا ڈھیلا پڑا، جیسے لوفر کی باتوں میں کوئی تلخ سچائی ہو۔ اگلی بار جب ہم ملیں گے تو فیصلہ کر لینا کہ تم میری موت چاہتے ہو یا میرے ہاتھوں اپنی موت چاہتے ہو۔ تلام کے لبوں سے غصے سے لبریز سرگوشی برآمد ہوئی۔ اس نے لوفر کی گردن چھوڑ دی اور دھکا دے کر دور پھینک دیا۔ اگلی بار تمہیں فیصلہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ لوفر نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ آگ کا دائرہ اچانک بھڑکنے لگا اور لوفر تیزی سے دھند کی طرح غائب ہو گیا، جیسے کبھی یہاں ہاتھ تھا ہی نہیں۔ تلام نے اپنی مٹھیوں کو بینچا اور دل ہی دل میں قسم کھائی کہ اگلی بار اس کی قسمت لوفر کے رحم و کرم پر ہوگی۔ انستاسیہ کی نظر اچانک دروازے کی دہلیز پر بیٹھے عقوبت پر پڑی، جو پریشانی کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عقوبت نے سرخ مائل آنکھیں اٹھائی۔ انستاسیہ کے قریب آنے سے پہلے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ انستاسیہ نے اسے آواز دی، عقوبت کہاں جا رہے ہو؟ مگر وہ اس کی آوازوں کو نظر انداز کرتا رہا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا گیا۔ انستاسیہ کی آوازیں گونجتی رہ گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب عقوبت نے شہزادی کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ انستاسیہ کے دل میں ایک عجیب سا خوف بڑھ گیا تھا۔ جاری ہے۔